ہسپانیہ میں طوائف الملوکی کا دور دورہ تھا۔ طارق بن زیاد کے زمانے میں جو ملک پورے ہسپانیہ میں مسلمانوں کے زیر اقتدار تھا، اب اسی ہسپانیہ میں ہر شہر میں ایک الگ سلطنت قائم ہو چکی تھی۔ مسلمان سلاطین عیاشی میں مبتلا تھے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عیسائی بادشاہ الفانسو ششم نے کئی مسلم ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان خدیجہ ولی اور آپ دیکھ رہے ہیں دلیل کی سیریز آج کا دن۔ دوستو، الفانسو ششم کی کوشش یہی تھی کہ ہسپانیہ کو مسلمانوں سے مکمل طور پر آزاد کروایا جائے۔ ایسے میں مسلمانوں کو ضرورت تھی ایک ایسے رہنما کی جو پھر سے مردہ جسموں میں رخ پھونکے اور عیسائی طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائے۔ اس وقت ہسپانیہ میں ایسا کون تھا؟ ہسپانیہ میں تو کوئی نہیں تھا، لیکن شمالی مغربی افریقہ میں ایک ایسا شخص ضرور موجود تھا۔ دوستو، مسلمان علماء کی درخواست پر شمالی مغربی افریقہ میں قائم عظیم ریاست دولت مرابطین کے حکمران یوسف بن تاشفین نے اپنے قلیل لیکن منظم لشکر کے ساتھ ہسپانیہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ 23 اکتوبر 1086 یعنی آج ہی کے دن بطلیوس، جسے آج کل بڈاجوس کہا جاتا ہے، اس کے قریب وہ عظیم معرکہ لڑا گیا جس کی وجہ سے پورے 300 سال تک عیسائی ہسپانوی مسلمانوں پر حملہ کرنے سے گریز کرتے رہے۔ مسلمان لشکر کی قیادت یوسف بن تاشفین کے ہاتھ میں تھی۔ مسلمان لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ پہلے دستے کی قیادت اشبیلیہ کے حکمران المعتمد، جبکہ دوسرے کی قیادت یوسف بن تاشفین کے ہاتھ میں تھی۔ تیسرا دستہ سیاہ فام باشندوں پر مشتمل تھا، جنہوں نے جنگ کے آخر میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اس جنگ کو تاریخ میں جنگ زلاقہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مراکشی مورخ ابن عدالتی کے مطابق 60,000 میں سے صرف 500 عیسائی زندہ بچے۔ الفانسو ششم کی جان بھی کسی طریقے سے بچ گئی، لیکن دوبارہ اس نے مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کی۔ یہ مسلم تاریخ کی ایک عظیم جنگ تھی۔ دوستو، 18ویں صدی کے اختتام میں ابھی سورج کے گرد زمین کے 2 چکر باقی تھے۔ ایک طرف آدھی دنیا پر محیط عظیم عثمانی سلطنت تھی تو دوسری جانب مغربی اقوام اسی کوشش میں رہتی تھی کہ کسی طرح کسی علاقے میں بغاوت کی کوئی چنگاری جلائی جائے اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں۔ ایسے ہی ایک کوشش فرانسیسیوں نے آج کے دن کی۔ ناظرین، البانیہ کے عثمانی حکمران علی پاشا کو فرانسیسی انقلابی افواج نے عثمانی سلطنت کے خلاف مشتعل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ وینس کے آئنونائی جزیرے جس پر فرانسیسی انقلابیوں نے قبضہ کیا، ان میں سے کچھ خطہ ایسا تھا جو زمینی تھا۔ 23 اکتوبر 1798 کو فرانسیسی افواج اور علی پاشا کی افواج کے درمیان ایک معرکہ لڑا گیا، جسے نیکوپولس کی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں عثمانی مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی اور مسلمانوں نے پرویزیا کی زمینوں پر قبضہ کر کے اسے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ دوستو، 20ویں صدی کی دوسری دہائی کے پہلے سال میں دنیا میں پہلی مرتبہ ہوائی جہاز کو جنگ میں استعمال کیا گیا۔ 23 اکتوبر 1911 یعنی آج ہی کے دن اٹلی میں ایک پائلٹ نے جاسوسی پرواز کی اور ترک افواج کا جائزہ لیا۔ یہ واقعہ 1911 میں اٹلی اور ترک کے درمیان ہونے والی جنگ میں پیش آیا۔ ناظرین، آج اردو ادب کے معروف نقاد، مصنف، ریڈیو اسکرپٹ رائٹر اور بچوں کے ادیب اسلم فاروقی کا یوم پیدائش ہے، جنہوں نے ایک عرصہ ریڈیو پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اسلم فاروقی 23 اکتوبر 1923 کو لکھنؤ کے علاقے فرح آباد میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان میں آ گئے۔ ان کے بیٹے آصف فرحی کراچی آرٹ کونسل کے بانیوں میں سے ہیں۔ 9ویں صدی میں مسلمانوں نے بازنطینیوں پر کئی حملے کیے، کئی علاقوں کو فتح کیا اور اسے خلافت کے زیر انتظام لے کر آئے۔ یہ صدی مسلمانوں کے لیے فتوحات کی صدی تھی۔ دوستو، آج ایک ایسے مسلمان سپہ سالار کا یوم وفات ہے جس نے بازنطینیوں کے خلاف چھاپا مار جنگوں کا آغاز کیا۔ معروف عباسی سپہ سالار یزمان الخادم 23 اکتوبر 891 کو دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ناظرین،
سردیوں میں جب پہاڑ برف کی چادر اوڑھ لیتے ہیں اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے چلا جاتا ہے، کون ہے جو ایک چوٹی سے دوسری چوٹی پر جاتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ہیں برفانی چیتے۔ ناظرین، آج دنیا بھر میں برفانی چیتے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جو سخت سردی میں شکار کی تلاش میں نکلتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور شکار کی وجہ سے دنیا میں برفانی چیتے کم ہوتے چلے جا رہی ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد بھی برفانی چیتوں کی کم ہوتی ہوئی تعداد پر لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان خدیجہ بلی کو دیجیے اجازت۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل نئے واقعات اور تہواروں کے ساتھ۔ جڑے رہیے دلیل کے ساتھ۔